وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال میں کسی محکمے کے لیے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدیں گے۔ وزیر اعظم نے سندھ حکومت کے کسی معاملے پر روبرو ڈیڈ لائن نہیں دی۔ اگر کوئی گاڑی خریدنی ہوتی تھی تو اس کی اسپیشل پرمیشن لی جاتی تھی، میں نے وہ بھی بندش ڈال دی ہے کہ پرمیشن بھی نہیں دی جائے گی۔ اب سوائے آپریشنل وہیکلز کے، آپریشن وہیکلز میں ایمبولینسز ہو گئی اگر ضرورت ہے، پولیس کی موبائلز ہو جاتی ہیں، کہیں پولیس کو اور اپنی آپریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے ضرورت پڑے، ان کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں لی جائے گی۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ 2 بجٹ کے اندر گاڑیوں کی پروویژن ہے، لیکن اس سال ہم گاڑیاں نہیں لیں گے، ہم کیری فارورڈ کریں گے، اگر ایسی کوئی خاص ضرورت ہے اس کو اگلے سال تک۔ گورنر سندھ حکومت نہیں، اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ جلد ملازمتوں پر پابندی ہٹا دیں گے۔ کالا باغ ڈیم مردہ گھوڑا ہے، عوام کو کالا باغ ڈیم نامنظور ہے۔ کالا باغ ڈیم جو ہے 3 اسمبلیاں ان کو ریجیکٹ کر چکی ہیں، اس کو مردہ گھوڑا ہم کہتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کے لیے اس وقت کے واٹر اینڈ پاور منسٹر نے وابڈا ہیڈ کوارٹر میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ ڈیم نہیں بنے گا۔ کسی بھی غیر قانونی مقیم فرد کو شہریت نہیں ملنی چاہیے، ملک کے قانون کے مطابق شہریت دی جائے گی۔ دیکھیں ہمارا موقف اس پہ بہت کلیئر ہے، جو ملک کا قانون ہے اس کے حساب سے چلیں گے۔ ہم جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ کسی دنیا کے کسی ملک میں غیر قانونی لوگوں کو جو آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو شہریت نہیں دی جاتی ہے، جو قانون کے مطابق، اور یہ ایک ملک میں سٹیزن شپ ایکٹ موجود ہے، اس کے مطابق جو ہے اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ بہت سمپل بات ہے، مطلب آپ ایک غیر قانونی آدمی کو کیسے کہیں گے کہ میں نے دینی ہے؟ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو پھر آپ فلڈ گیٹس کھول دیں گے لوگوں کے لیے۔ میں کہتا ہوں قانون کی، میں ہر چیز پہ کہتا ہوں کہ ایک جلسہ موڈ سے نکل آئیں، اب حکومتی موڈ میں آ جائیں۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاق سے ہمیں 49 ارب روپے کم ملے ہیں۔ کراچی کے پانی کے منصوبے K4 کی لاگت بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے لیے ہمیں وفاق کی مدد درکار ہوگی۔ سندھ میں کم اور تاخیر سے رقم منتقلی کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھایا ہے۔ ہمیں نئی ترقیاتی اسکیم میں 26 ارب روپے کٹوتی کرنی پڑ رہی ہے۔ وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ K4 کے بارے میں نے انہیں بتایا کہ جی، اور بعد میں پریزنٹیشن دی گئی تھی KWSB کی جانب سے کہ اس کی قیمت کافی بڑھ گئی ہے، ہم نے ان سے مدد کی ضرورت کی۔ اس پہ ایک کامنٹ آیا تھا کسی کا کہ جی ہم یہ نمبر نہیں مانتے جو آپ دے رہے ہیں، تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ نمبر نہ میں نے بنائے ہیں نہ آپ کمپیٹنٹ ہیں بنانے کے، یہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اور فائنلی ایکنک اپروو کرتی ہے۔ ایکنک فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس میں پروونسز کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، تو وہ اپروو کرتی ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی وہ جلسے میں کہہ دیا یہ منظور نہیں ہے اور وہ منظور نہیں ہے، اب تو کی حکومت کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو تھوڑی سی بتائی ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے، اور انہوں نے یقین تو دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور تحریک انصاف اب جلسوں سے باہر نکل آئیں، ان کو اب پتہ چلے گا کہ حکومت کیسے چلتی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے مہنگائی میں اضافہ کر دیا ہے۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ لاڑکانہ میں واٹر سپلائی اسکیم نہیں تھی، رواں مالی سال کے بجٹ میں لاڑکانہ واٹر سپلائی اسکیم شامل کی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں کی طویل عرصے سے جاری اسکیمیں جلد مکمل کی جائیں گی۔ ہمارے پاس ہیلتھ کی سیکٹر میں ہم نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں کہ جو ایک بہت پرانی اسکیم ہے اس پہ کرٹیسزم بھی ہماری ہوئی اور جائز کرٹیسزم ہوئی اگر کوئی کرتا ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں اور تعلقہ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، اسکیم بہت عرصے سے چل رہی ہیں۔ 17 ایسے اس کی ہاسپٹلز ہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور جگہ سے پیسے جو یہ بچت ہو رہی ہے کہیں سے ری اپروپریٹ کر کے یہ اسکیمز ہم اس سال جون تک، یعنی فائنینشیل، کچھ اسکیمیں تو دسمبر میں کمپلیٹ ہو جائیں گی اور باقی جو ہیں یہ 14 اسکیمز ہم کر دیں گے کمپلیٹ بائی جون۔